تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادر محترم میاں محمد اسلم صاحب، جناب انجینئر نصر اللہ رنداوا صاحب، برادر عزیز جناب رضوان اللہ صاحب، دیگر قائدین جماعت اسلامی، الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران اور میرے شہر اسلام آباد کے انتہائی قابل احترام بزرگوں، میرے پرجوش پرعزم نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں، انتہائی قابل احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اور میرے لیے عزیز جان میرے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خوبصورت کنونشن کے انعقاد پر جماعت اسلامی اسلام آباد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ آج کا اجتماع جس میں ہمارے بزرگ، نوجوان، بچے، بیٹیاں، بہنیں اور بچیاں شامل ہیں، یہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، اور میرے نظر میں آپ پاکستان کے وہ چمکتے دمکتے چاند ستارے ہیں جس پر پوری قوم فخر کرتی ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے، آپ لوگوں کے جذبے، آپ لوگوں کا ایثار، آپ لوگوں کا پاکستان کے ساتھ محبت اور ہر مشکل گھڑی میں انسانیت کے لیے کھڑا ہونا، امت کے لیے اور پاکستان کے لیے کھڑا ہونا، اسی سے پاکستان روشن ہے، اسی سے پاکستان قائم ہے۔ اور پاکستان ہمارے ٹینکوں کا، ہمارے جہازوں کا نام نہیں ہے، پاکستان آپ لوگوں کا نام ہے، آپ کے جذبوں کا نام ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور جڑنے کا نام ہے، اور اس لیے آج مجھے فخر ہے کہ میں ان لوگوں کے درمیان موجود ہوں جنہوں نے مصیبت کے گھڑی میں اپنے عوام کو 3,33,00,000 سیلاب کے متاثرین کو بین الاقوامی اداروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، بلکہ آگے بڑھ کر اسلام آباد کے شہریوں نے اپنے منہ کا نوالا ان کے ساتھ شریک کیا، اور اس چھوٹے سے آبادی نے الحمدللہ رضاکارانہ طور پر 26 کروڑ کیش کی صورت میں اور 25 کروڑ سامان کی صورت میں متاثرین سیلاب کو دیا ہے۔ میں اس پر آپ کو شاباش اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کل میں صبح سندھ کے دورے سے واپس آیا ہوں، اور اس دورے میں مجھے لاڑکانہ، شکارپور، سکر، کنکوٹ، جیکب آباد اور بہت سارے مقامات پر جانے کا اتفاق ہوا۔ گزشتہ 2.5 مہینوں میں نے 3 تفصیلی دورے کیے ہیں اندرون سندھ کے،
اور افسوس کی بات ہے، المیہ ہے کہ 2.5 مہینے قبل جو لوگ سڑکوں کے کنارے بیٹھے تھے اس میں بزرگ بھی تھے، نوجوان بھی تھے، حتیٰ کہ ہمارے بہنیں اور بچیاں بھی تھیں۔ ان 2-2.5 مہینوں میں ہماری حکومت کو یہ توفیق نہیں ملی کہ ان بچیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو کم از کم کوئی ڈنگ کا فیملی ٹینٹ تو کم از کم مہیا کر دی۔ اب بہت سارے جہاز آئے ہیں، کراچی میں ہیں، سکر ایئرپورٹ میں سامان پڑا ہے، MNAs اور MPS کے حجروں میں موجود ہے، دم کیا گیا ہے، لیکن متاثرین کیا کر رہے ہیں؟ سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہیں، بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ اور ہماری حکومت یہ چاہتی ہے کہ پوری قوم بکاری بن جائے، بھیک مانگنے والا۔ مجھے بے انتہا افسوس ہوا کہ ہمارے 5 سال، 6 سال، 8 سال کی بچیاں، ان کو بھی بھیک مانگنے کا گر سکھاتی ہیں یہ حکومت۔ اور ہمارے بچے جن کو سکولز میں ہونا چاہیے تھا، آج سکر میں، لڑکانہ میں، جیکب آباد میں، شکارپور میں نے گزشتہ 3 دنوں میں دیکھا کہ ایک ہی کام کرتا ہے کہ دوپہر کا وقت ہو تو دوپہر کے کھانے کے لیے بھیک مانگنا، اور شام کا وقت ہو تو پھر شام کے لیے انتظام کرنا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہماری حکمران کس طرح سنگ دل ہے، بلکہ سنگ دل کا لفظ بہت ہی نرم لفظ ہے، وحشی اور درندے ہے کہ خود تو عالیشان کوٹیوں میں مزے کر رہے ہیں، اور جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، سپورٹ دیا ہے، کندھوں پر بٹھا کر اقتدار تک پہنچایا ہے، ہماری وہ قوم، ان کے بچے سڑکوں پر پڑے ہیں، نہ رات کے وقت چھت کا اور چادر کا انتظام، نہ صبح ناشتے کا اور دوپہر کے کھانے کا انتظام۔ میرے دوستو، کیا خدا نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھے گا؟ ایک طرف یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف گزشتہ دنوں ہمارے صوبائی اسمبلی پنجاب نے ایک قانون پاس کیا کہ جو سابق وزرائے اعلیٰ ہے ان کے مراعات میں مزید اضافہ کیا گیا، ان کے لیے سیکیورٹی کا، ان کے لیے گاڑیوں کا۔ حال یہ ہے کہ پہلے بھی ان کے مراعات میں کوئی کمی نہیں تھی، تو میں سوچ رہا تھا کہ ان سابق وزرائے اعلیٰ کو خطرہ کس سے ہے؟ کیا انڈیا ان پر حملہ کرنے والا ہے؟ کیا اسرائیل اس کو ہٹ کرنے والے ہیں؟ نہیں، ان کو خطرہ ہے اپنے اعمال سے، ان کو خطرہ ہے اپنی اس ماضی سے کہ انہوں نے ہر لمحے میں اپنی قوم کو لوٹا ہے، اپنے قوم کے خزانے پر ہاتھ صاف کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دن تو کیا، رات اپنے بنگلے میں محفوظ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے، اور اس لیے صبح بھی ڈرتے ہیں، شام کو بھی ڈرتے ہیں۔ تو مجھے یاد آیا کہ روم کا سفیر آیا تھا مدینہ منورہ، اور انہوں نے بازار میں پوچھا کہ میں آپ لوگوں کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، تو وہ کہاں ہوں گے؟ تو مدینہ کے بازار میں لوگوں نے بتایا کہ ہمارا تو امیر المومنین ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس وقت وہ شہر سے باہر کہیں گئے ہیں بیت المال کے اونٹوں کو چرانے کے لیے، اور جو وہاں پر موجود ہوں گے اس کے پیچھے پیچھے جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک درخت کے سائے تلے میں سوئے تھے، اور گرمی کے تپش کی وجہ سے ان کے پرنور چہرے پر اور ماتھے پر پسینہ کے بڑے بڑے قطرے دور سے نظر آ رہے تھے۔ تو روم کے سفیر نے کہا کہ عجیب آدمی ہے کہ تمہارے نام سے ہماری حکمرانوں کے محلات
میں زلزلے برپا ہے۔ تمہارا نام سن کر ہمارے فوجیوں کے ہاتھوں سے تلواریں گر جاتے ہیں، اور تم کتنے آرام کے ساتھ ایک درخت کے سائے تلے میں آرام کر رہے ہو، اور اپنے رب کے علاوہ اور کسی کا خطرہ تمہیں نہیں ہے۔ اور ایک آپ کا حکمران ہے کہ جب صبح نکلتے ہیں تو غریب قوم کے پیسوں پر ان کو پروٹوکول، ان کے گاڑیوں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ تیل نہیں جلتا ہے، وہ ان غریب عوام کا پیسہ ہے جو ان کے بڑے بڑے بلو پروف گاڑیوں میں جلتا ہے، اس کا دھواں آسمان تک نکلتا ہے۔ اس لیے میں حیران ہوں کہ ایک طرف ہمارے 3,33,00,000 لوگ متاثر ہے، اور دوسرے طرف آپ کے حکمران آج کے لمحے تک آپس میں لڑ رہے ہیں، ان لوگوں کے حقوق کے لیے نہیں، آپس کے مفادات کے لیے۔ کل عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس، آج جناب شہباز شریف کے پریس کانفرنس، ان میں ایک ہی فقرہ دونوں کی تقریروں میں 100 بار آپ کو ملے گا کہ یہ چور ہے، اور عدالت نے اس کو چور ثابت کیا ہے، اور وہ بھی کہتا ہے کہ یہ چور ہے اور یہ تصدیق شدہ چور ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم کیسی عجیب قوم ہے کہ ہم دنیا سے مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں دے دو۔ ہماری قوم بھوکی مر رہی ہے، ہمارے 102 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں، ہمارے 85% عوام کو صاف پانی نہیں مل رہا ہے، اور دوسرے طرف گزشتہ 30 سالوں سے کا ریکارڈ آپ اٹھا لیں تو ان حکمرانوں نے ایک بہت ہی معمولی چیز کہ توشہ خانے میں اگر کہیں گڑی ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اگر کہیں ہار ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اگر کہیں کسی نے کوئی تحفہ دیا ہے تو وہ نہیں چھوڑا۔ میں خود حیران ہوں کہ یہ پاکستان کیسے چل رہا ہے۔ تو ایک طرف حکمرانوں کی یہ تصاویر ہے، اور دوسرے طرف مجھے ہمارے بھائی تحسین بھائی نے ایک تصویر دکھائی، میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا کہ یہ پاکستان کیسے چل رہا ہے، کن کی وجہ سے یہ چل رہا ہے۔ تو ایک بچہ ہے جس نے الخدمت فاؤنڈیشن کے کیمپ میں آ کر اپنی دن بھر کی کمائی ان کے حوالے کی، ان کے ہاتھ میں پیسہ ہے، وہ حوالہ تو کر رہا ہے، اور کام کیا کرتا ہے، وہ ٹیشو پیپر کا ڈبہ فروخت کرتا ہے۔ اس میں وہ کتنا کمایا ہوگا، اور اپنے ماں کو کتنا وہ دیتے ہوں گے۔ میں نے ان کے قمیص کے بٹن کو دیکھا تو ایک بٹن سفید ہے، ایک کالا ہے، ایک کسی اور رنگ کا ہے۔ میں اس بٹن کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ان کے غریب اور پیاری ماں نے کتنی محبت کے ساتھ ان کے قمیص پر یہ بٹن لگایا ہوگا۔ لیکن یہ اللہ کا ولی جس کی عمر 11 اور 12 سال سے زیادہ نہیں ہے، دن بھر کی کمائی اپنی ان لوگوں کے لیے قربان کرتا ہے جو سیلاب کے متاثرین ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ زمانے کا ولی اللہ، اگرچہ ان کی داڑھی ابھی نہیں آئی، ان کے سر پر کوئی پگڑی نہیں ہے، انہوں نے بہت زیادہ کوئی تسبیح نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے خلوص اور محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے۔ یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں جو آپ کو الخدمت کی کسی کیمپ میں ملیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اس زمانے میں کوئی ولی اللہ کو دیکھا ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، اور پھر فرمایا کہ ایک بار جب میں ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے اترا تو سارے لوگ آئے، انہوں نے لوگوں کے سامان کو پکڑا ان کے ہاتھوں سے،
ٹرالی میں ڈال کر اپنے اپنے گاڑی تک ان کو پہنچاتے رہے، لیکن ایک قلی ہے وہ سرخ پگڑی اس نے باندھی، تو ایسے میں آذان کا وقت ہوا، آذان کی آواز آئی تو وہ آگے بڑھنے کے بجائے رک گئے اور انہوں نے ایک کونے میں کھڑے ہو کر آرام کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی، اور میں بھی ان کا تماشا کرتا تھا کہ جب وہ فارغ ہو گئے انہوں نے میرا سامان اٹھایا، اور سامان اٹھانے کے بعد جب مجھے اپنی منزل تک پہنچایا تو میں نے ان کو 5 روپیہ دیے، لیکن اس نے پھر 3 روپیہ واپس کیے کہ میرا کرایہ اتنا ہی بنتا ہے، میرا معاوضہ اتنا ہی بنتا ہے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ بس میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ دنیا تو گزر جائے گی، یہ دنیا تو ختم ہونے والی چیز ہے، اور بہت جلد ہم اللہ کی حضور کھڑے ہونے والے ہیں۔ یہ سب معاملات وہاں پر ظاہر ہوں گے کہ کس نے قوم کے خاطر، ملک کے خاطر، امت کے خاطر قربانی دی ہے، اور کس نے اس امت کو لوٹا، کس نے اس قوم کو لوٹا، کس نے خزانے کو لوٹا، کس نے توشہ خانے کو لوٹا، کس نے یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کو لوٹا۔ یہ سب کچھ وہاں اصل میں، یہاں تو ٹھیک ہے ہماری حکومت اتنی باصلاحیت ہے کہ احتساب کے جو نام کے ادارے تھے وہ بھی انہوں نے ختم کیے، ان کے دانت نکال دیے، ان کے پر کاٹ دیے، ان کو بے اثر کیا۔ احتساب کے لفظ سے ان کو نفرت ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو مغل بادشاہ تھے یہ بڑے عیاش تھے، تو موت کے لفظ سے ان کو بہت زیادہ چڑھتا کہ ہمارے سامنے یہ لفظ ہی نہ لیا جائے، تو اس لیے ان کے مجالس میں لوگ احتیاط کرتے تھے کہ کوئی موت کا تذکرہ نہ ہو، اس لیے کہ بادشاہ فوری طور پر مغموم ہو جاتا ہے کہ اچھا میں نے مرنا ہے، لیکن یقینی طور پر ایک دن سب نے مرنا ہے۔ اور چلے اس وقت آپ نے نیب کو دفن کیا، احتساب کے اداروں کو ختم کیا، اور عجیب مسئلہ ہے کہ 49 کروڑ تک جو آدمی لوٹ مار کرے نیب اس کو نہیں پکڑ سکتا جب تک 50 کا لائن کراس نہ کرے، لیکن ایک دن آنے والا ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے دوستو، میں آخری بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے تجربات ہو گئے اس ملک میں، 35 سال اس ملک پر جرنیلوں نے حکومت کی، ایوب خان کی صورت میں، ضیاء الحق کی صورت میں، پرویز مشرف کی صورت میں، یحییٰ خان کی صورت میں، اور باقی چھوٹے بڑے 35 سال اس ملک پر پارٹیوں نے حکومت کی، روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر۔ میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بناؤں گا اس کے نام پر نہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں، مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست قائم کریں گے اس کے نام پر۔ لیکن یہ 75 سالوں میں انہوں نے پاکستان کا جغرافیہ بھی تباہ کیا، پاکستان کے نظریے کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اور پاکستان کے مستقبل کو بھی تباہ کیا۔ اور آج ہم ایک ایسے دوراہے پر ہے اور ایک ایسے چوراہے پر ہے کہ اگر ورلڈ بینک اور IMF آپ کو خیرات نہ دے، آپ کو قرضہ نہ دے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بجٹ ہی پاس نہیں ہوتا۔ اور یہ کیسی معیشت ہے ہماری؟ دیکھیے، ایک طرف اللہ کا نظام ہے کہ اس نے ایک جھٹکا دیا، اور آپ خود کہتے ہیں کہ ہمیں 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، ایشین بینک کہتا ہے کہ نہیں 40 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، اور دوسرے طرف آپ 6 بلین ڈالر کے خاطر آپ نے FATF کے تمام قوانین منظور کیے، ایک مکمل غلامی پر آمادگی ظاہر کی۔ میرے دوست، اس لیے ہمارا پیغام یہی ہے کہ 75 سال ان حکمرانوں نے آپ کے ضائع کیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے
یہ تمام لوگ ایکسپوز ہو گئے. اب کوئی کہانی ان کی چھپی ہوئی نہیں ہے. ان کا کارنامہ، ان کا کردار، ان کے دن اور ان کے رات کے بارے میں اب قوم جانتی ہے. میرے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اس قوم کے ساتھ بے وفائی کی. اس قوم کو شودر کی طرح انہوں نے ٹریٹ کیا، اس قوم کی دولت کو لوٹا. اور آج اگر یہ سب پارٹیاں کہتے ہیں کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، تو کس کی وجہ سے نہیں ہے؟ تمہاری وجہ سے عدالتوں میں انصاف نہیں ہے. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن ہے، تو جنات کی وجہ سے تو نہیں ہے نا، تمہاری وجہ سے اس ملک میں کرپشن ہے. اگر اس ملک کے بچے کو تعلیم نہیں ملا تو کس کی وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے ہمارے بچے ان پڑھ ہیں اور ہمارے ملک کے تعلیمی ادارے کوالٹی کی ایجوکیشن دینے سے محروم ہے. اب اگر اس ملک کے لوگوں کو صاف پانی نہیں مل رہا ہے تو آپ کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ کی کتے فرانس کے درمشدہ منرل واٹر پیتے ہیں، فرانس کے شیمپوں سے نہلاتے ہیں، لیکن غریب پاکستانی کو صاف پانی میسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 5 دریاؤں سے نوازا، اس کے باوجود بھی صاف پانی نہیں ملتا ہے. اللہ نے پاکستان کو زرخیز زمین سے نوازا، 79 ملین ایکڑ زمین پاکستان کے ساتھ زرعی زمین موجود ہے، لیکن تمہاری وجہ سے صرف 22% زمین ایسی ہے جہاں پر کاش ہوتی ہے، باقی بنجر پڑی ہے. تمہاری وجہ سے زمرد کا کان خسارے میں ہے، تمہاری وجہ سے ریکوڈک کے منصوبے ناکام ہیں، تمہارے وجہ سے ہمارے ملک میں نئے ڈیم نہیں بن سکے، تمہارے وجہ سے ہر سال پاکستان کا 70% پانی سمندر میں جاتا ہے اور ضائع ہو رہا ہے. تمہاری وجہ سے پاکستان دنیا کے لیے ایک تماشا ہے. ہمارے پاسپورٹ کو کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، کیوں؟ اس لیے کہ حکمرانوں کے بچے ان تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھتے ہیں جہاں پاکستان کا غریب کا بچہ پڑھتا ہے. پھر کیسے آپ کے سرکاری اسکول ترقی کرے گا؟ یہ ان ہاسپٹل میں نہیں آتے ہیں جہاں آپ جاتے ہیں، پھر وہاں کیسے علاج کا نظام بہتر ہوگا؟ میرے دوستو، انہوں نے تو اب ماشاءاللہ علیحدہ علیحدہ ریاستیں قائم کی ہیں، بستیاں بنائی ہیں، سوسائٹیاں بنائی ہیں. جہاں غریب آدمی رہتا ہے وہاں نہ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہے، نہ پڑھنے کے لیے اسکول کا نظام ہے، نہ بجلی کا اور روشنی کا اور پانی کا انتظام. لیکن جہاں یہ VIP رہتے ہیں وہاں دنیا کی ہر سہولت. تو کیا یہ ڈبل ٹیکس دیتے ہیں؟ کیا یہ VIP ہے؟ کیا یہ برہمن زادے ہیں؟ یا پاکستان ہم سب کا ہے؟ انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان، لیکن جب بھی ان لوگوں کو موقع ملا ہے تو اب 2 بھی نہیں، کئی پاکستان اس پاکستان کے اندر ہمیں موجود ہے. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں ابھی سندھ گیا تھا تو ایک لڑکی کے گھر گیا، ام رباب اس کا نام ہے. 2018 میں ان کا والد، ان کا چچا، ان کا بھائی قتل کیا گیا تھا. سپریم کورٹ کی چیف جسٹس تھے حسن کیا نام اس کا، نثار، ثاقب نثار. اس نے سوموٹو ایکشن لیا اور 3 مہینے کے اندر IGP اور DIG کو آرڈر دیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے، ان کے قاتلوں کو. لیکن 4 سال گزر گئے، اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ سیاسی لوگ تھے. سندھ کے ایک وڈیرے کے بیٹے نے دن کے روشنی میں ایک نوجوان کو قتل کیا. جرم ثابت بھی ہوا، سزا سنائی گئی. اب اس ملک کا کیا کیا جائے کہ ان کے والد صاحب نے ایک کوٹی خریدی، اس پر ایک ہاسپٹل کا بورڈ لگایا اور اس آدمی کو بیمار ڈکلیئر کر کے اس کوٹی میں منتقل کیا، اور وہ 4 سال اسی کوٹی میں مزے کرتا ہے. حال یہ ہے کہ اس نے ایک آدمی کو، تو یہاں کا قانون غریب کے لیے کچھ اور ہے
اور مالدار کے لیے، VIP کے لیے، سیاسی لوگوں کے لیے کچھ اور ہے۔ اب اسلام آباد کے لیے کہ آپ کا ہمارے اوپر اعتماد ہے تو اس ملک کی کنجی، اس ملک کی اختیارات کی امانت بھی ہمارے حوالے کر لے۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانت اہل کے حوالے کرو۔ اگر ہم یہ چلا سکتے ہیں تو ہم نے ثابت کیا ہم انشاءاللہ اس ملک کو بھی چلا سکتے ہیں، ہم اس ملک کو لیڈ کر سکتے ہیں، ہم اس ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ہم پاکستان کو کلین بنائیں گے، ہم پاکستان کو گرین بنائیں گے، ہم پاکستان کو کرپشن فری بنائیں گے، ہم پاکستان کو اس دنیا کے لیے مینارہ نور بنائیں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔